نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی ہم علم حاصل کریں وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے، کیونکہ جو بھی ہم علم سیکھتے ہیں اور وہ ہمارے کانوں میں پڑ جاتا ہے تو چاہیے کہ وہ ہمارے دل تک پہنچ جائے، کیونکہ دل کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، علم کے بغیر دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور دل کے اندر جب جاتا ہے نا تو وہ سیدھا راستہ دکھتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے، پھر جو کام وہ کرے گا وہ صحیح کرے گا، اس علم کے مطابق کرے گا. لیکن علم کے بغیر ساری چیزیں بھی موجود ہوں، آپ کا ذوق، آپ کا شوق موجود ہو، لیکن غلط راستے پر جانے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں علم کے بغیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. علم کے بغیر محبت بتھیری ہے. ہم کسی بھی مسلمان پہ یہ شک نہیں کر سکتے کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن علم حاصل نہیں کرتے. علم کے بیچ میں کوئی ان کا وہ شوق اور ذوق نہیں ہے کہ حاصل کرے. بس لوگ کوئی بھی پیر ان کو لگا دیتا ہے، کوئی بھی وائز ان کو لگا دیتا ہے، سامنے بٹھا لیتا ہے اور جو مرضی کہانیاں کرے. ان کو پتہ ہی نہیں یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ قرآن سنا رہے ہیں کچھ اور بول رہا ہے، کچھ نہیں پتا. بس وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں. اس جگہ پر ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم سب جگہ پر جو ہے نا وہ اس کا بیڑا اٹھا لیں، لیکن کم از کم اپنے حلقہ احباب کا تو کر سکتے ہیں نا، اپنی فیملی کے اندر یہ اویئرنس پیدا کر سکتے ہیں. پھر ریپل افیکٹ ہوتا ہے. یہ جیسے ہم اب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر تو ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں نہ آتا، ادھر تو ہم خود، لیکن پاکستان والوں کے پاس آتے ہیں. آپ اپنی فیملی کو کہہ سکتے ہیں، اب ان بچیوں کو یا وہ عورتیں جو گھر میں کام کرنے کے لیے وہ آتی ہیں، ان کو ایک دو باتیں بتا سکتے ہیں کہ علم کتنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے خاندانوں میں جا کے بتا سکتے ہیں. اب یقین کریں کہ یہ اس قدر برکت والا کام ہے کہ جو بندہ اس کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کر، میرے بدلے کسی اور کو نہیں لینا، اللہ مجھے ہی لے اور میرے سے کام کروا لے اپنی رضا کے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے کبھی بھی کہ نہیں میں نہیں مانوں گا بات تمہاری دعا. اور خیر کی دعا تو بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو خیر کی ذرا سی بھی تمنا کرتے، ایک چنگاری ہوتی ہے نا چھوٹی سی، وہ دل کے اندر ہو نا تڑپ والی اللہ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ کے ہدایت کے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. ابھی ہم فقہ القلوب پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ کا کیوں کہا ہے کہ ہر نماز میں پڑھیں. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ہم نے گاڑیاں بنگلے پیسے مانگنے ہیں اور اس میں ہم تھکتے کوئی نہیں. دنیا مانگتے مانگتے ہم تھکتے کوئی نہیں اور ہمیں بھول ہی جائے گا کہ ہدایت بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لازم کر دیا ہمارے لیے کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک خاتون تھی نا تو وہ پڑھتی تھی قرآن ہم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے دین کے اور دنیا کے ترقیاں اور آسانیاں کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے دروازے ان پر کھولے، آمین. تو وہ قرآن پڑھتی تھی اور مطلب اچھی ویل آف، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں جو ہے نا جانے لگی ہوں عمرے کے لیے، تو کعبہ کو دیکھ کے سب سے پہلی دعا جو ہے نا وہ کیا کروں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو دنیا نہ مانگنا، دنیا مفت میں ملتی ہے دنیا کا اس وقت دنیا کی سوچ نہ کرنا، جو پہلی دعا مانگو وہ آخرت کی اور ہدایت کی مانگنا. اور بہت ساری باتیں میں نے ایسی بتائی. وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا پھر، میں نے کہا کیا مانگی؟ کہتی میں نے دعا مانگی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے. میں نے کہا اللہ، وہ تو اس کی عزت ہونا تھا تو بعد میں بھی دعا قبول ہو چلی تھی. یعنی انسان کے دل کے اندر کی چیزیں ہوتی ہے نا، جو اس کا
اس کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کی دعا میں نظر آتی ہیں. اچھا میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی دعائیں دیکھیں، آپ کی دعائیں کیا ہیں، اپنی دعاؤں کو چیک کریں کس چیز کی دعا زیادہ مانگ رہے ہیں. دنیا مفت ملتی ہے، آخرت پر انویسٹ کریں. دنیا کی دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر طرح کی حسنات جو دنیاوی فائدے ہیں حلال کے وہ بھی ملیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے بھی ملے. مانگتے ہیں دعا، لیکن ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ہماری آخرت ہوتی ہے. اور یہ بھی جو علم کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر، ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہمارا اخلاق اس طرح ہو جائے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یعنی یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد راستہ ہے کہ جس پہ چل کر تو کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے گا. کہ کوئی بھی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں. اور کافر کے لیے کوئی بھی دکھ اس دکھ سے بڑا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو ہمارا مقصد پتہ ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو پھر میں اپنی نیت ضرور کر لیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے. یقین کریں کہ اکثر و بیشتر نیت خراب ہوتی ہے اندر نہ کھوٹ ہوتی ہے، اس کو درست کرنا پڑتا ہے، اس کو فکس کرنا پڑتا ہے. مجھے ویلڈنگ نہیں کرتے، زور لگا کے آگ لگا کے اس چیز کو، اس غلط نیت کو آگ ہی لگ جانی چاہیے، کیونکہ وہ بالکل برباد کر دے گی ہمارے پیسے کو، ہماری صلاحیت کو، ہماری انویسٹمنٹ جو ہم نے ٹائم کی ہے، سب کچھ برباد ہو جائے گا. ابھی بھی آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں آپ بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے. ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے راستے ہم کو پتہ چل جائیں. اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے محبت کرتا ہے، ہم نے وہ بننا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب صحابہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ کیا شان بن گئی ان کی. یعنی ہم ابھی تک کیا کہتے ہیں ان کے لیے دعا یہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں سے بھی راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلیں جاری رہیں، اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کریں، قرآن کی خدمت کریں، دین کو پھیلانے کا کام کریں، اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنی اوتھینٹک دین کے ذریعے سچی باتیں اور حق کی باتیں. چلیں جی، آج ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے حیا کا. وہ جب میں نے اس کو دیکھا نا چیپٹر کو تو میں نے کہا یا رب العزت یہ تو ایسی چیز ہے جو بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر بندے کو اس کی حقیقت بتا دیں کہ حیا چیز کیا ہوتی. نہ باتوں میں حیا رہی ہے، نہ سوچوں میں حیا رہی ہے، نہ ایکشنز میں حیا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، ہر جگہ. اور آپ حدیث اس میں آگے پڑھیں گے کہ جس میں حیا نہیں رہتی تو پھر وہ جو مرضی آئے کرے. اور اب کر رہے ہیں لوگ، یعنی کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، عزت بے عزتی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے معاشرے میں. کل میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ کہہ رہے تھے کہ کوئی رشتے دار یہاں پر ان کو کہ وہ اپلائی کریں، تو میں نے کہا یہاں کی کیا خیر ملنی ہے، یہاں تو ہر جگہ پہ جو ہے نا ایک فتنہ ہوتا ہے. پاکستان میں چلے بہت ساری چیزیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ادھر سے بھی بڑا ہو رہا ہے، ادھر تو ہم پھر حیا کر جاتے ہیں، ہم دین کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تو اور ہی قصے کہانیاں چل رہے ہیں. تو حیا کی فقدان ہے نا کہ ویلنٹائنس ڈے اور ہیلووین، اور پھر اس میں کیا بے حیائی اور بے ادبی اور بد لحاظیاں، اور یعنی شرم کا فقدان ہو گیا، یہ کہہ لیں شرم اور حیا کا فقدان ہو گیا.
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حیا ہوتی کیا چیز ہے. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو حیا یہ جو الف یہ ممدودہ کے ساتھ جو مد اوپر لگ جاتی ہے نا حیا، اس کو کہتے ہیں تر و تازگی، بارش، فریشنس. ہا یا اس کا روٹ ہے نا. تو پھر ایک اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک زندگی بھی ہے، اور پھر اسی سے حیا بھی ہے، شائنس. وہ فیلنگ اندر کی، آپ کے اندر کی وہ فیلنگ جو آپ کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے روکتی ہے، چاہے وہ کام آپ کے الفاظ سے ہو رہا ہو، یا آپ کے ایکشن سے ہو رہا ہو، یا آپ کے ایکسپریشن سے ہو رہا ہو، یا آپ کی سوچ سے ہو رہا ہو. کوئی بھی ایسا کام جو خراب ہو اور اس کو روکنے کے لیے حیا ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر روٹ، جیسے آپ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ روٹ لیٹر جو ہے نا اس سے جتنے لفظ نکلتے ہیں نا وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے اس سے. جیسے ہم بڑی سیدھی سی مثال ہے نا منافق کی، نفقہ اس ٹنل کو کہتے ہیں نا جس ٹنل کے دونوں سوراخ جو ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو منافق کو بھی منافق کہتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، انفاق خرچنے کو بھی کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، منافق کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک سوراخ سے اس کا کام نہیں نکل رہا ہوتا ایک راستے سے، تو وہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے. اور خرچ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک راستے سے دے رہا ہوتا ہے، اور جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے. تو یعنی وہ جو روٹ لیٹر کا ہوتا ہے نا، وہ تعلق باقی سب الفاظ جو اس سے مشتق ہوتے ہیں، جو اس سے نکل رہے ہوتے ہیں، روٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو حیا اور کا معنی جو ہے، یہ جو اندر کی شرم ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، اس سے کیسے جڑا ہوا ہے بارش اور فریشنس؟ یہ کس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جیسے بارش جو ہوتی ہے نا وہ زمین کو فریشنس دیتی ہے، ایسے حیا جو ہوتی ہے وہ انسان کو فریشنس دیتی ہے. جیسے وہ زمین کو زندگی دیتی ہے، ایسے حیا انسان کے دل کو زندگی دیتی ہے. ایک مرا ہوا انسان، اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں نہ پتا. لیکن جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ شرم حیا ہوتی ہے، وہ تڑپ جاتا ہے. تو حیا اس جذبے کو کہتے ہیں جو وہ اندر کی چیز ہے. اب سارا معاملہ آ کے نا اٹکتا ہی دل پہ ہے. جو جہاں سے آپ لائیں گے نا، جو بھی چیپٹر آپ پڑھیں گے اس نے اخلاق کو، جا کے آپ کے دل پہ جا کے نا سوئی اٹک جائے گی. اس کی اصلاح اتنی ضروری ہے. جو آپ کے دل میں ہوگا نا وہی نکلے گا، چاہے آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں. یہ پیچھے ہم نے جھگڑے کا چیپٹر پڑھا، کیا ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں دل کے ساتھ. جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی باتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے افعال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. علم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ علم کے بغیر پتہ کیا ہوتا ہے، انسان معاشرے کو اپنا گائیڈ سمجھتا ہے. یہ بات بھی بڑے سوچنے کی ہے کہ اگر علم نہیں ہے نا کہ ہمارا گائیڈ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے گائیڈنس دی. بس دو سورسز آف گائیڈنس ہیں آپ کے پاس، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ نے ان دو چیزوں کو پکڑنا ہے. ہر چیز کو نا اس کرائٹیریا پہ رکھ کر نا ایک دم اس وہ ترازو میں تول لیا کریں. اتنی آسان زندگی ہو جاتی ہے، اتنی آسان زندگی ہو جاتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. یہ جو ہر وقت کی ہوتی ہے نا کہ بھائی اس نے تو یہ کہا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا، اور اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا، میں تو کنفیوز ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن جو قرآن اور حدیث کو پڑھ جاتا ہے نا پھر اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کا دل میں ایک طمانینت ہوتی ہے اور ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں فرقان پیدا کر دیتا ہے، اس کو اچھے بھلے کا پہچان ہو جاتی ہے. اور جو علم نہیں حاصل کرتا، اب اپنا مائک آف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہ معاشرے کو اپنا گائیڈ سمجھتا ہے. اب معاشرہ کیا کرتا ہے؟ کسی برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جب نہیں رکتی تو اس کا راستہ کھول دیتا ہے.
اس کو آسان کر دیتا ہے. جیسے ہمارے کینیڈین معاشرے میں کوشش کی انہوں نے کہ یہ ڈرگس رک جائے رک جائے رک جائے, ان کی بلیک مارکیٹ چل رہی تھی, یہ چل رہی تھی, انہوں نے اس کو کھول دیا, انہوں نے کہا کہ لیگل کر دو. اب لیگل کر دینے سے وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں بن گئی. ایسے ہی معاشرے میں اگر ویلنٹائنس ڈے اور ہیلووین اور یہ اس طرح کے لوگوں نے منانے شروع کر دیے ہیں, تو یہ کوئی حلال تو نہیں ہو گئی چیزیں. لیکن انسان معاشرے کو فالو کرتا ہے, انسان جو اس کے آس پاس اس کی صحبت ہوتی ہے اور ان کا انفلوئنس قبول کرتا ہے. اگر علم نہیں ہوتا تو ان کو اپنا گائیڈ اور ان کو سمجھ لیتا ہے کہ بس اگر ان کو حلال ہے تو ہم کو بھی حلال ہے. ہم نے بڑی مزے کی, مطلب ڈسکشن ہماری بڑی مزے کی ہو جاتی ہے. تو مجھے کل میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ عورتیں تصویریں لگا دیتی ہیں فیس بک کے اوپر, بتانا چاہیے ان کو. میں نے کہا بتاتے ہیں کہ نہیں لگانی, لیکن یہ کہ علم نہیں ہے نا. آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے خاندان نے تصویریں لگائی ہیں تو پھر کیا برا ہے, ہم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی تصویر دیکھ کون کون رہا ہے. اوپن کر دیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑے اس کے لیے. اور ویسے بھی خاندان میں آپ کے کون سے سارے جو ہیں آپ کے محرم ہیں. اگر خاندان کے لیے بھی آپ لگاتے ہیں تو ادھر کون سے محرم ہے, آپ کی پروفائل پکچر تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. سو مچ, یعنی it's just that you start to do what the other people around you are doing. اگر علم نہیں ہے تو, اگر علم ہے تو آپ کی جان نکل جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ میرا چہرہ تو میرے اتنی زیادہ, میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہوں. کہ کچھ لڑکیاں ہیں ان کے اتنے فالوورز ہیں, ملینز میں فالوورز ہیں, اینڈ اٹ سیمس لائک یہ بہت بڑی کوئی شان کی بات ہے. وہ اللہ کی بندی, یہی ملین جو فالوورز ہیں قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے خلاف گواہی دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں بھٹکنا چاہتے تھے, یہ بھٹکانے والی تھی ہم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی لعنت ہے ایسے عورتوں کے اوپر جو باہر نکلتی ہیں اور شیطان کے جند میں شامل ہو جاتی ہیں آدمیوں کو بھٹکانے کے لیے. تو اصل بات یہ کہ جو بھی علم حاصل کر لے گا اس کی یہ روک لگ جائے گی, اس کو حیا آ جائے گی. اور حیا کس کس سے ہونی چاہیے, یہ بھی تو سوچے نا کہ حیا اگر شرم سب سے پہلے کس سے آنی چاہیے, بتائیں بھلا کس سے آنی چاہیے سب سے پہلے شرم. کوئی بھی کام اگر کوئی غلط کام کا سوچ رہے ہیں تو اللہ سے. شاباش, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آنے چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے دیکھنے والی ذات کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ مجھے سچ دل سے بتائیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. کیا میجورٹی آف پیپل while they are doing bad stuff وہ یہ سوچتے ہیں؟ سب سے پہلی جو سوچ آتی ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. کوئی اللہ کا خیال نہیں ہے. یعنی اگر ہماری ٹیچر کہیں نظر آ جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس وقت ٹیچر کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی اپنا دوپٹہ صحیح کرنے لگ جاتے اور السلام علیکم السلام علیکم اور اپنے آپ کو ڈھکنے. وہ اس ٹیچر نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو کوئی بھی کام اس ٹیچر کے لیے نہیں کیا. تو آپ اگر اس کے سامنے اپنا دوپٹہ صحیح کریں تو یہ کیا شو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ کو وہ بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا. صحیح بات ہے نا. تو سب سے پہلے جو شرم آنی چاہیے نا, حیا آنی چاہیے, جو حقدار ہے اس چیز کا کہ اس سے حیا کی جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, میں کیا سن رہی ہوں, میں کیا بول رہی ہوں, میں کیا سوچ رہی ہوں. میرا رب دیکھے تو وہ سب سے بڑی جو ہے نا میرے لیے شرم کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد حیا آنی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتنی مزدوری کر کے گئے, اتنی محنت, ایک ایک چیز ہم کو بتا گئے. کہ صحابہ کہتے تھے کہ پر نہیں مارتا تھا کوئی ہوا میں پرندہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے بارے میں بتا دیا. ہر چیز, ہر ادب, ہر لحاظ سکھا گئے. شرم آنی چاہیے کہ اگر ہم پھر بھی غلط کام کریں اور پھر اس پہ ڈٹے رہیں اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کریں, غلط کام کر کے پھر اس کو اپنے
رٹائی سے اس کو یہ بھی کہیں کہ بھئی کرنا ہی پڑتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. اپنے آپ سے بھی انسان کو کبھی شرم آ جاتی ہے، انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے انسان. چلے جی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آ گئی ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اس میں جب حضرت موسیٰ مدین میں پہنچے تھے تو دو لڑکیاں جو تھیں وہ پانی کے کنارے کھڑی تھیں اپنے جانوروں کو روک کر، اور کوئی آدمی ان کو جگہ ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اور پانی پلا لیں اس کو، اپنے جانوروں کو. تو یہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ کھڑی کیوں نہیں پانی پلاتے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جب تک یہ آدمی نہیں جائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے. ظاہر ہے شرم ہوتی ہے نا، حیا تھی نا ان کے اندر کہ اب یہ ٹکر کھاتا ہے انسان، کسی آدمی سے ٹچ ہو جاتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ ہم نہیں اس مجمع میں گھس سکتے، جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے ہم کھڑی رہیں گی، اور ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے، تو ہم آ گئی ہیں. تو حیا نے ان کو روک لیا کہ وہ اس دھکم پیل میں شامل نہ ہو اور وہ باہر کھڑی رہیں. یعنی اور پھر کہ جب یہ انہوں نے گھر جا کے بتایا کہ انہوں نے پانی حضرت موسیٰ نے پلوا دیا ان کے جانوروں کو، تو جب یہ واپس گئیں تو باپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے بلا کے لے کر آؤ. انہوں نے تعریف کی کہ وہ بہت، انہوں نے کسی اس کے بغیر ہی، کسی لالچ کے بغیر ہی ہمارا کام کر دیا. یعنی ان کی شرم پردہ بھی رہ گیا اور جانور انہوں نے پانی پی لیا اور یہ گھر آ گیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے سے کہا. تو فجاءته احداهما، ایک تھی وہ، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس کو چیک نہیں کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی ہے اس کے اوپر کہ وہ آئی لیکن کیسے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ. سبحان اللہ، سچی واقعی رونا آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بچی کی شرم اور حیا کی گواہی دی ہے، اور اس کے چلنے کے انداز کی حیا کو مینشن کر دیا ہے قرآن کے اندر. قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس بچی کی حیا کا ذکر کیا جائے گا. اور آج اگر آپ سوچ لیں کہ کس طرح چلتی ہیں لڑکیاں اور کس حالت میں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کیا پڑے گی ان لڑکیوں کے بارے میں کہ جو بے حیائی کے ساتھ، حیا جو ہوتی ہے نا وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. یہ بھی چلیں آپ پہلے دیکھ لیں، حیا سوچ میں بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کیا سوچ رہا ہے، کن سوچوں میں گم رہتا ہے، کیا خیالات ہیں اس کے، اس پر بھی شرم آنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے. پھر کیا زبان استعمال کرتا ہے، زبان کے اوپر بھی حیا کو جو نا لازم کر لیں کہ زبان. اب تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی حیا نہیں ہے. یعنی ہر چھوٹا بڑا بندہ جس کی کوئی اتھارٹی ہے یا جس کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ سب کے سب کسی بھی مسئلے پر کسی بھی وقت بول سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا فساد کریٹ کر سکتے ہیں. جب وہ بول دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس برائی کو روک نہیں سکتا انسان. وہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ نے کشتی ڈال دیا، وہ کشتی آپ کو ملنے نہیں والی کہ آپ اس کو روک لیں پکڑ کے. بس ایک دفعہ گئی ہاتھ سے تو چلی گئی. تو یہ حیا جو ہوگی نا وہ ہم کو سوچنے پہ مجبور کرے گی، ہمیں روکے گی کہ عقل استعمال کرو، سوچو اس کا کانسیکوینس کیا ہے. جو زبان استعمال کر رہے ہو یا کسی کے بارے میں بھی جو بات کہی ہے، اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. تو حیا زبان کے. پھر لباس کے بارے میں، لباس میں بھی حیا ہوتی ہے کہ انسان کس طرح کا لباس پہنتا ہے. اور اس قدر مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے انڈو پاک کا لباس کیا ہے، سی تھرو کپڑے، چھوٹے کپڑے، بڑے چاک والے کپڑے، آدھی ٹانگیں ننگی والے کپڑے،
یو نیم اٹ، جو بھی حیا کے خلاف چیز ہے وہ اس وقت اس قدر عام ہے کہ کوئی اس کو برا سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ رول ماڈلز فلم ایکٹریسز بن گئی ہیں اور ان کی اس طرح عزت کی جاتی ہے اور ان کو اس طرح بلایا جاتا ہے، ہر طرح کے یہ مارننگ شوز کیا ہوں، ٹاک شوز کیا ہوں، ان کو اس طرح بلایا جاتا ہے اور اس طرح تعریف کی جاتی ہے کہ شاید وہ ہماری یوتھ کے رول ماڈلز ہیں. بھئی آپ میں تو بہت حوصلہ ہے، آپ تو ہر بات کر جاتے ہیں، آپ تو ہر طرح کا لباس پہن لیتی ہیں، آپ تو ہر طرح کا جو ہے رول پلے کر لیتی ہیں. جو بے حیا لوگ ہیں ان کو رول ماڈل بنا دیا گیا، کپڑوں میں، زبان میں، جابز میں، اور ان کو آگے رکھ دیا گیا اور سارے ان کو فالو کرتے ہیں. پھر آداب اور آپ کے ایکشنز اور آپ کے ایکسپریشنز میں بھی حیا ہوتی ہے کہ کیا بات کرنے کی، کیا نہیں کرنے کی، کس طرح کا، یعنی ایکشنز میں بھی ہوتے ہیں نا، جیسے پیر پٹکنا یا اس طرح کی چیزیں، وہ بھی حیا کے منافی ہیں چیزیں. تو یہ ساری چیزیں لکھ لیں کہ میں نے اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میری سوچ، میری زبان، میرا لباس، میرے ایکسپریشنز، میرے ایکشنز، کیا ان میں حیا ہے؟ کیا کوئی چیز میرے اندر، دل کے اندر ہے جو مجھے روک لگاتی ہے کہ اسٹاپ، یہ کیا پہن کر باہر جا رہی ہو، یہ کیا سوچ رہی ہو، یا کیا یہ کیا بولنے جا رہی ہو، یہ کیسے ایکسپریشنز دے رہی ہو، کیا دوسرے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا دے. آج ہم اپنا آئینہ دیکھ ہی لیں اور جس جس جگہ اصلاح کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر اصلاح کر لیں. یہ جو ابھی یہ مارچ کی تھی عورتوں نے پاکستان کے بیچ میں، میرا جسم میری مرضی کی، پتہ نہیں کیا، میرا اللہ بہتر جانے، اس قدر مجھے حیرانی ہوئی کہ عورتوں کے مسائل ہیں اور تھے بھی، یعنی ایسا نہیں رہا کہ کسی زمانے میں عورتوں کے مسائل کم ہوئے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، آدمیوں کو ان کی لمٹس بتائی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی جو سوچ ہونی چاہیے کہ ایک ماں ایک بچے کو تربیت دیتی ہے. یہ جو سارے آدمی ہیں یہ کسی عورت کے بچے ہی ہیں نا. اگر ان کو حیا نہیں ہے، اگر ان کو وہ اپنے جو رائٹس ہیں وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، عورت کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، تو اس ماں کو چاہیے تھا کہ بچپن سے اپنے بچے کو ایسے پالتی کہ جب وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے قابل ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میرے کیا رائٹس ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہیں. آج عورتیں باہر نکل کے اتنا جو ہے واویلا مچا رہی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کر لیں، اپنی اولاد کی اصلاح کر لیں، کہ آگے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جن بچوں کو وہ پال رہی ہیں ان کو یہ سکھا دیں کہ بیٹا عورت کی عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے، عورت کا درجہ مرد سے بھی بلند ہے اجر اور ثواب میں، کہ ماں کو 3 درجے بلند دیا ہوا ہے. تو آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، جو بھی عورت آپ لے کر آؤ گے، جس سے شادی کرو گے اس کی عزت کرنا، بجائے اس کے انہوں نے، یعنی ان کی باتیں دیکھ دیکھ کے، اور وہ حیا تو سمجھے کہ حیا کے پرخچے ہی اڑ گئے. سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ایک عام عورت جو ہوتی ہے نا، گوری عورت، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے چلے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ماحول میں بڑی ہوئی ہے یا اس کا دین اس کو روکتا نہیں ہے یا کچھ ہے. ایک مسلمان عورت، یعنی کسی نے بھی جا کے ایک نعرہ مارا تو باقی سب نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری حیا ہمیں کس کس چیز پہ روکتی ہے، ہم کون سا بینر اٹھا سکتے ہیں، کون سا نہیں اٹھا سکتے، کون سا لفظ بول سکتے ہیں، کون سا نہیں بول سکتے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پرووک کیا وہ آلریڈی فنڈڈ لوگ تھے، ان کو پتا تھا، ان کا کوئی ایجنڈا تھا اور کچھ تھا. باقی عورتوں میں تو عقل ہے کہ یہ ہمارے حقوق دلانے کے لیے نہیں آئی، یہ ہمارے پردے پھاڑنے کے لیے آئی.
تو یہی بات ہو گئی ہے، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کیا ہے، یعنی وہ مال یسمع الا دعاء او ندا، ان کو کوئی ہانکتا ہے، کوئی چرواہا ہانکتا ہے تو وہ سمن بکمن امیون ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، تو ان کو بس ایک آواز آتی ہے اور اس پہ وہ چل پڑتے، ہوش ہوش ہوش، بس ایک ہوش کی ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ ریوڑ کا ریوڑ دوڑ پڑتا ہے. تو اگر ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین نے تو ہمیں بہت سارے حقوق دیے ہیں، ہاں آدمی حقوق نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، تو جس کی ہم تربیت کر سکتے ہیں اس کی کر دیں تاکہ کم از کم اگلی جنریشن تو صحیح ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی حیا کو توڑ پھوڑ کے اور باہر نکلے اور ایسی باتیں کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا بھی سبب بنے. استغفر اللہ العظیم. اچھا اب حدیث ہم پڑھتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لکل دین خلقا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک خلق ہوتا ہے. وخلق الاسلام حیا، اور اسلام کا خلق، اسلام کی خصلت حیا ہے. یعنی کس چیز کیا خاص ایک کوالٹی ہوتی ہے نا جس سے کوئی بھی دین پہچانا جاتا ہے. جیسے بدھزم کیسے پہچانا جاتا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ بدھسٹ کا سوچ کے ایک دم سب سے پہلی کیا سوچ آتی ہے آپ کے ذہن؟ جو آئیڈل ہے بدھا، وہ میرے ذہن میں ہے. نہیں کہ وہ یعنی ان کی خصلت کیا ہے کہ ان کے بیچ میں سب سے پہلی اورنج کپڑے پہنتے ہیں. ہاں Karma. صحیح ہے. Sorry, karma. نہیں صحیح ہے جی. They believe in karma. Karma, you know, what goes around comes around. They leave the world. That is the first thing that they do. یعنی کہ اگر آپ ایک انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کو کاٹ دیں. یہ ان کی خصلت ہے، ان کے دین کی خلق ہے کہ زہد اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی آسائشیں چھوڑ دو اور چلے جاؤ دور. اب تم نیک بن سکتے ہو، تبھی تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. یہ جیسے آپ باقی بھی ادیان کا سوچیں گی نا تو ان کا کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے گی. یہ صحیح کہا آپ نے، ان کے کپڑے اور ان کی یہ چیزیں آپ کے. لیکن اسلام کا خیال آتے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اسلام کا خلق جو ہے وہ حیا ہے. وہ برائی سے روکنے کی فیلنگ دل کے اندر جو ہوتی ہے نا، جو آپ کی زبان کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اسلام کا خلق ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا کہا کرتے تھے کہ وہ کسی کنواری لڑکی جو پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. یعنی ایک دم اگر کوئی بات بری لگتی تھی تو ان کے چہرے کی لالی جو ہے وہ بتا دیتی تھی کہ یہ بات ان کو شرم آئی ہے، اس بات پہ بری لگی ہے وہ بات ان کو. تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، مومن، وہ خصلتاً حیادار ہوتا ہے. اندر سے اس کے ایک حیا ہوتی ہے. یہی حیا جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی برا کام نہیں کرتے. اور سب سے بہترین اخلاق کی جو عزت والی چیز ہوتی ہے نا، وہ حیا ہے. یہ آپ کے دل کے اندر احساس جگاتا ہے، آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، انسان کے اندر اچھا اخلاق پیدا کر دیتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حیا اور بولنے سے عاجزی، یعنی بولنے میں کمی کرنا، ایمان کی شاخوں میں سے 2 شاخیں ہیں. اور اجٹ پن اور بد کلامی منافقت کی شاخوں میں سے 2 شاخیں ہیں. جب انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال آ جاتا ہے، یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ایک مومن ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے. اس کا دل جاگ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے.
کہ تم نے کیا تو کیا کیوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل میں زندگی میں نا یہ ایک رول بنا لیا کریں کہ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں، لیکن اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں. اپنے آپ کو یو نیڈ ٹو، وہ کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی. تو حیا جو ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو ایک احساس دے دیتی ہے، ایک کانشیسنس دے دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ محتاط ہو جاتے ہیں. محتاط کا مطلب پتہ ہے؟ کیئرفل ہو جاتے. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا احساس رکھتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے. اور کوشش اس کی پوری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ شرمندہ ہوا اگلی دفعہ شرمندہ نہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. حیا جو ہے وہ ایمان کا ساتھی ہوتا ہے. یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان. ایمان حیا کو سپورٹ کرتا ہے، حیا ایمان کو سپورٹ کرتا ہے. اور انسان بری باتوں سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو جیسے انسان، اب آپ نے نا یہ سوچنا کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا خلق کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کا حال برا ہے. ان کی زبانیں کھل گئی ہیں اور ان کے کپڑے بدل گئے ہیں، ان کے ایکشنز چینج ہو گئے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے نزدیک میری امت بھی کیا کرے گی، اگر یہ جو ہے یہود و نصارہ اگر یہ کسی گو کے بل میں بھی ہاتھ دیں گے، I don't know exact words, I'm just quoting، کہ گو کے بل میں بھی ہاتھ دیں گے تو میری امت بھی دے گی. یعنی گو کا بل ایک بہت ہی گندی جگہ اور بدبودار جگہ ہوتی ہے، بڑی سی جو چھپکلی سی ہوتی ہے، اس کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ بل جو ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے، کراہت والی چیز ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے، انسان اس جگہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. لیکن اگر دوسرے اس جگہ پر ہاتھ ڈالیں گے تو میری امت بھی اس جگہ ہاتھ ڈالے گی، یعنی گندی اور بدبودار چیزوں کی. اب کیا آپ سوچیں کہ جیسے ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو پھٹی ہوئی پینٹیں، پھٹا ہوا کپڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پیوند لگاتے تھے. جیسے ہی پھٹ جاتا تھا تو اس کو پیوند لگا دیتے تھے، یعنی اس کو سٹچ کر لیتے تھے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ایکسٹرا لگا کے اس کو Patch. روک دیتے تھے. جی پیچ لگا دیتے تھے. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا، اب چونکہ فیشن انڈسٹری نے کہہ دیا کہ پھٹی ہوئی چیز، گھٹنے پھٹے ہوئے، اوپر تھائے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ پھٹی ہوئی جینز اتنی مہنگی. میں کہتی ہوں لاؤ مجھے تو، میں 2 منٹ میں تم پیسے بھی نہ لوں تو پھاڑ دوں. یہ پھٹی ہوئی چیزوں کے لیے اتنے پیسے، اور پھٹی چیز پہنے کیوں انسان؟ ایک مسلمان کو چھوڑیں، ایک عام انسان فطرتاً اس چیز کو سمجھتا ہے کہ صاف ستھرا نیا کپڑا اچھا ہوتا ہے. اور فطرتاً انسان کو یہ پتا ہے کہ پھٹی ہوئی چیز غربت کی علامت ہے، یا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنے گا، اور نہ وہ خوبصورت لگتا ہے، نہ وہ آپ کو سجاتا ہے، نہ وہ آپ کو کور کرتا ہے. جو بھی لباس کے مقاصد ہے نا وہ پورے نہیں کرتا. لیکن چونکہ فیشن انڈسٹری نے، ایکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تو آپ خوبصورت لگیں گے، آپ یہ فیشن ہے، ان فیشن، تو لوگوں نے پہننا شروع کر دیا. اور اگر مسلمانوں کے اندر بہت شرم ہے نا، بہت شرم ہے، تو انہوں نے کیا کیا، نیچے کپڑا لگا ہوا ہے لیکن اوپر سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ذرا بھی خوبصورت نہیں لگی تھی. آپ نے کیوں اس پہ پیسے خرچے؟ کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہہ دے گا تو ہم اس پہ کہیں گے ہاں جی. اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنا کوئی فاؤنڈیشن نہیں، اپنا کوئی وہ اسٹینڈنگ نہیں. فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو، لیکن فطرت مسخ ہو چکی ہے کیونکہ رول ماڈلز غلط ہو گئے ہیں نا. مجھے تو اتنا سخت دکھ ہوتا ہے کہ اتنی برے کام کر کے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، اللہ نے مجھے اس جگہ پہ ڈالا، اور اللہ کا خوف کرو. بے حیائی کے کام کر کے، ناچ گانے کر کے، اور اس قدر فضولیات کر کے، اور پھر اللہ کا نام، اور وہ الزام اللہ پہ لگانا. جیسے قرآن کے بیچ میں آتا ہے نا کہ وہ عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے اپنے، جاہلیت کے دور میں
کپڑے اتار دیتے تھے اور پھینک دیتے تھے، اور پھر قریش ان کو کپڑے دیا کرتے تھے، پھینکتے تھے کہ کپڑے پہنو. وہ کہتے تھے یہ کپڑے گناہوں والے کپڑے ہیں، ہمیں کوئی دیندار بندہ ہی کپڑے دے گا تو ہم پہن کے تو اللہ کے سامنے یہ طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ننگے ہو کے کرتے تھے. کین یو بلیو دیٹ؟ اینڈ دے سیڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیز ہم پر لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. لیکن چونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹیبل تھی اور وہ یہ اس چیز کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، اور سلولی اینڈ گریجولی چینجز آئی تھی، تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. اس کو بے حیائی نہیں مانتے تھے، اس کو ایک طریقہ مانتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہاں بھئی یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، ان کپڑوں میں اس نے گناہ کیا، اس نے اٹھا کے مارے، اب دوسروں کے کپڑے لے کے یہ پہنے گا. یہ ایک رواج سا بن گیا تھا. تو اب پھر زمانہ اسی جگہ پر آ گیا. بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اسلام آیا تھا تو لوگوں کے لیے عجیب تھا، اور عنقریب پھر سے عجیب ہو جائے گا. تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اکا دکا جو لوگ رہ جائیں گے جو اسلام کو ان دا ٹرو سینس فالو کر رہے ہوں گے، وہ لوگوں کے لیے اسٹرینج ہو جائیں گے. You look so strange. What are you doing? Where is the society going? Where are people going? And what are you doing? Backward ہو تم، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تمہاری تو بیٹیوں کے رشتے نہیں ہونے، تم نے ان کو سر ڈکا دی ہے، ان کو پورے کپڑے پہنا دیے. تمہارے یہ تو یہیں پہ بیٹھی رہ جائیں گی. وہ دیکھو جو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، آدھی ننگی ٹانگوں والے، اور وہ اس کی تو شادی ہو گئی، بڑے امیروں کے گھر ہو گئی، تمہاری بچی رہ گئی. یعنی ذرا سوچیے نا کہ کیا چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. بالکل الٹ رستے پر. تو واقعی اسلام جو ہے اس وقت لوگوں کے لیے اسٹرینج ہو گیا. جب آپ ریئل اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو دے فائنڈ اٹ سو اسٹرینج. کسی پیر فقیر کے پاس میں سن رہی تھی، ایک وہ بھائی ہیں ان کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی مولوی کے پاس جا کے، تو ایک بندہ تھا وہ ریسرچ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس مسئلے کے بارے میں بتائیے، لیکن بس میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق بتائیے گا. مجھے جواب قرآن اور سنت کے تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، وہ غصہ چڑھ گیا مولوی صاحب کو، کیونکہ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو اس طرح سوال آ کے ہم سے کرے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. Can you believe that؟ اب یہ جو مولوی بن کر بیٹھے ہیں، اگر ان کو خود ہی کچھ نہیں پتا، قرآن کا بھی نہیں پتا، سنت کا بھی نہیں پتا، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کوئی جا کے ان سے کہتے ہیں کہ قرآن سے نکالیں بات اور مجھے مسئلہ بتائیں یا حدیث سے بتائیں، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اس کو کہ ہم تو اس کو کافر سمجھتے. بھئی تم میرے پہ یقین نہیں کرتے ہو، آپ کی انکار سے بندہ کافر ہو جائے گا. تو یہ بے علمی اور اسلام کے بارے میں نہ جاننا اور بالکل حیران پریشان ہو جانا کہ جب اللہ کی بات پتا چلے کہ ہاں یہ اللہ نے کہا. تو یہ وہ زمانے آ گئے ہیں کہ جب اسلام لوگوں کے لیے اسٹرینج ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا کچھ بھی. تو فطوبى للغرباء، جو لوگ علم حاصل کریں گے، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر رکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، یعنی ان کے لباس کی صورت میں ہو، ان کی زبان کے اوپر جو کلمات ہیں ان کی صورت میں ہو، ان کے ایکشنز کی صورت میں، ہر طرح سے وہ پکڑ کے رکھیں گے اللہ کے احکام کو. تو پھر وہ لوگوں کے لیے اسٹرینج ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ان کی شان بلند ہوگی. تو ہمارے دین کا خلق، ہمارے دین کی خصلت حیا ہے، جو ہمیں ہر اچھا کام کرواتی ہے اور ہر برے کام سے روکتی ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ، we can start story of صحابی. جی بالکل، ہاں جی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی حدیث شروع کر لیتے ہیں، پھر آدھی ابھی اور آدھی آگے. ٹھیک. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان، ایمان،
بدعن وستون شعبہ کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. یعنی بدعو کہتے ہیں 3 سے زیادہ اور 9 سے کم، یعنی 60 اور 3 63 سے لے کے 69 تک شاخیں ہیں، یعنی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بدعو اس کو کہتے ہیں. بدع کا ورڈ جو ہے قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. آئی تھنک سورہ یوسف اور سورہ روم میں آئی تھنک یہ ورڈ آیا ہوا ہے. یعنی 3 سے اوپر اور 9 سے نیچے. بدع کا مطلب ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، سمجھیں کہ ایمان ایک درخت ہے تو اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اور پھر شاخوں میں سے شاخیں، پھر شاخوں میں سے شاخیں نکلتی. تو ایمان کی کے ساتھ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، ڈھیروں ڈھیر ہیں جس کے طریقے سے آپ نیکی کما سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ویز آف ڈوئنگ گڈ. ان چیزوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ حیا بھی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ چلے پھر اس پہ بات کریں گے. اب میں آپ کو سٹوری سنا دیتی ہوں کیونکہ رمشا نے کہہ دیا. پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے جھگڑے کا چیپٹر، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں حیا کا چیپٹر. دونوں میں فٹ ہو جائیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت ہی پیارے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے لگتے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تاثرات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی تھی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی نا اس بچی کی، اور جو لوگ حیا والے تھے ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ حیا پائی جاتی تھی. قابل تعریف چیز ہے، اس کو اپنی ویکنس نہیں سمجھنی چاہیے. اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے یہ 3 بندے، اور اگر اب یہ آپ سے بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں. میری نظر میں وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی الارقم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ کے روبرو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا. اور یہ جب شروع کے مسلمان ہیں نا، انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی، اور بدر کے میدان میں ابو عبیدہ نے اتنی کوشش کی تھی کہ ان کے سامنے ان کے والد نہ آئے، لیکن جب وہ آ گئے تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب یہ کافر اور مسلمان کی جنگ تھی، اور وہ ان کے ابو جو تھے وہ مارے گئے تھے. اور ابو عبیدہ بن جراح نے اس آیت کو سچ کر دیا تھا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم کبھی بھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. اچھا، ان کے بارے میں آیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے باہمی اختلافات کو نپٹانے میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور ہم ان کی بات کو تسلیم کریں.
کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا جلدی تیار ہوا اور نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی سمجھتے تھے اور دیانت دار بھی، کہ بخدا مجھے امارت کا اور قیادت کا شوق نہیں تھا، لیکن میری یہ تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف بیان کی ہے میں اس کا مصداق ہوں، میرے پہ وہ فٹ بیٹھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنا سر اوپر کر کے دکھا رہا تھا کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی نظر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے بلایا اور کہا آپ اس وفد کے ساتھ جائیے اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر بازی لے گئے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، آرگیومنٹ نہیں کرتے تھے ابو عبیدہ، اور حیا والے تھے۔ حیا ہی اصل میں انسان کو روکتی ہے کہ وہ جھگڑا کرے، اور اتنے دیانتدار تھے کہ اور رسپانسبل تھے نا بہت، کہ ایک ایکسپیڈیشن پہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور کھانا بہت تھوڑا تھا، تو انہوں نے ایک دن میں ایک یعنی پورے کے پورے کھانے کو رکھ کے اور اس کا حساب لگایا تھا، اور ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے تھے پورے پانی کے لیے، پورے دن کے لیے، اور وہ کھا کے پانی پی لیتا تھا، اور یہ خوراک پورے دن کے لیے ان کی کافی ہو جاتی تھی۔ Can you believe that؟ یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، اور لیڈر مضبوط ہو اور وہ ایک چیز کا فیصلہ کر دے اور لوگوں کو حوصلہ دلائے، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے بات مانتے ہیں۔ جو لیڈر دیانت دار ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک کھجور بھی جو دیتے تھے، سارے سپاہی اس پر قناعت کرتے تھے اور اس حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ جو برا انسان ہوتا ہے نا، اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایک مشرک بڑے غضبناک ہو کے چلا رہا تھا بتاؤ مجھے کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اس وقت میں یعنی بہت سخت حالت ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح ان 10 جانثار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور جب جنگ کا زور ذرا ختم ہوا تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ کی پیشانی زخمی ہو چکی ہے، آپ کے گال میں یہ جو ہوتا ہے چیک، اس کے بیچ میں جو ٹوپی تھی نا جو پہنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی، اس میں نا ہک سے وہ لٹکے ہوتے ہیں نا، وہ ہک جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیک میں چلے گئے تھے 2۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو گال میں وہ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ پلیز مجھے کرنے دیں، کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور ہاتھ سے نہیں نکالا بلکہ اپنے دانتوں کو اس ہک میں پھنسایا اور اس دانت سے اس کو گال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں سے اس کو نکالا۔ تو جب وہ نکال رہے تھے نا تو اتنا زور لگا کہ ان کا دانت ایک ٹوٹ گیا، اور جب دوسرے ہک کو نکالنے لگے اور دانت کو پھنسایا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ ہلکا نکل آیا، وہ چیز نکل آئی۔ اس قدر دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی کہ اللہ کس طرح کی مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی، اتنا کچھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگلے دن دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود حضرت عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے، یعنی سارے ان کی تعریف کرتے تھے کہ آپ اتنے پیارے لگتے ہیں، آپ پہلے سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں ان 2 دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو خالد بن ولید کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے اور وہ جنگ میں مصروف تھے،
اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ان کے ساتھ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کیا اور ان سے کہا کہ آپ سے جو آپ لیڈر نہیں ہوں گے اور آپ کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا جائے گا. حضرت ابو عبیدہ بہت حیادار تھے اور ان کو اس بات پہ شرم آتی تھی کہ وہ خود سے اس چیز کو حضرت خالد کو بتائیں. تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے دوسرے دن کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا عبیدہ, آپ مجھے بتا دیتے تو میں تو اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا تھا, میں بعد میں بھی کرتا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آئی اس بات کی کہ آپ بہت زیادہ بزی ہیں, تو میرا دل چاہا کہ کوئی اور ہی آپ کو یہ بات بتا دے تو بہتر ہو. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی کو لیڈر بنا دیا گیا ہو, ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ ایک چیز کو, ایک بندے کو معزول کیا جا رہا اور ہمیں اس کی جگہ تو ہم کتنے فخر سے کہیں کہ, اور ہمارے دل میں یہ آئے کہ اس میں کمی ہوگی کوئی کہ اس کو معزول کیا گیا اور مجھے بڑا میرے میں ضرور کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے چوز کیا گیا, تو ہم کتنی بڑھ کے مارے. لیکن حضرت ابو عبیدہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ان کی پرسنالٹی میں دھیرج تھی, ان کی پرسنالٹی میں حیا تھی اور نرمی تھی اور معاملے کو سلجھانا تھا اور جھگڑا کریٹ نہیں کرنا تھا بلکہ جھگڑے کو سالو کرنا تھا. اور حضرت خالد بن ولید کی بھی اگر آپ ریمارکس دیکھیں نا کہ ان کی گفتگو کیا تھی, اتنی پیاری تھی, میں نے پچھلی دفعہ ڈھونڈ کے رکھی تھی حضرت عمر فاروق کی وہ جو کی بک ہے اس کے بیچ میں تھی, میں نے ڈھونڈ کے رکھی اور اس دفعہ وہ مجھے مل نہیں رہی تھی. اس قدر خوبصورت اور پیاری کانورسیشن تھی وہ ان دونوں کے درمیان کہ صحیح پتا چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, کہ جو معزول ہو رہا ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس نے اپنی جگہ چھوڑی اللہ کی خاطر کہ میں اللہ کے لیے پہلے بھی کر رہا تھا اور اللہ کے لیے اب بھی کروں گا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ مجھے کوئی لیڈرشپ رول مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ لے لیں. اور جو لیڈرشپ رول لے رہا تھا وہ بھی کوئی ایروگنٹ اور وہ بوسٹفل نہیں ہوا کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح تھے اور ان کی جو باتیں جو نصیحتیں کرتے تھے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی. جب طاعون پھیلا, حضرت ابو عبیدہ جس جگہ پر تھے, کون سی جگہ تھی, ہاں شام میں حضرت ابو عبیدہ جو تھے لیڈ کر رہے تھے اور وہاں پر طاعون پھیل گیا, پلیگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ سے بہت زیادہ پیار تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ ہونا چاہیے, انہوں نے جلد خط لکھا اور اس قاصد سے کہا فوراً جاؤ اور ابو عبیدہ سے کہو کہ اس خط کے پڑھتے ہی فوراً وہاں سے نکل آؤ, کیونکہ حضرت عمر ان کو بچانا چاہتے تھے کہ یہ آ جائیں واپس, ان کو کچھ نہ ہو. تو جب یہ خط امیر المومنین تو حضرت عبیدہ نے لکھا کہ امیر المومنین سلام کے بعد عرض ہے کہ مجھے یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے. یعنی سبحان اللہ, ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھے بچانا چاہتے ہیں. میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں. آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہے, میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا, نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں, یہاں تک کہ رب العزت اور میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے. مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے دیں اور مجھے اجازت دیں. جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کے پوچھا کہ ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں, لیکن موت اب ان کے قریب پہنچ چکی ہے. اس سلسلے میں حضرت عمر کا اندازہ غلط نہیں تھا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو عبیدہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ وہ اس جگہ سے آپ کو پتہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ ایسی بیماری پھیلے تو اس سے باہر نہ نکلو, کیونکہ پھر باقی لوگوں میں بھی پھیل جائے گی. تو انہوں نے کہا, ابو عبیدہ نے کہا, میں تمہیں جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے. سنو, نماز قائم کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, صدقہ خیرات کرتے رہنا, حج بیت اللہ کرنا, عمرہ کرنا, آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا, اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا, انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا, دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے.
میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور تم پر اللہ رب العزت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوئے اور فرمایا معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، اچھا اللہ حافظ کہا، یعنی ان سب کو سلام کہا، اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر صحابی کی زندگی سے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت لوگ، بہت ہی خوبصورت لوگ، اور قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی، یعنی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو قربانی ہے نا، اپنے نفس کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی عزت کی قربانی، سب چیزیں، یعنی سیکریفائس والی زندگی، لیکن اس کے بعد ملا کیا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوا تو آپ دیکھیں کہ آج کیا قیامت تک یہ لوگ رول ماڈلز رہیں گے، اور قرآن میں ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور فالو کرنے والے یہی لوگ تھے۔ شروع سے لے کے قیامت تک جو بھی بہترین ٹائم اور بہترین وقت اور بہترین لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے، اور ہمارے دل میں بھی یہ فیلنگز ڈال دے جو ان کے دل میں تھی۔ کس چیز نے ان کو اس قدر خوبصورت اخلاق والا بنا دیا تھا، اور کس چیز نے ان کو مجبور کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اس کو ڈال دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے جسم، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا کے تابع کر دے، کہ ہم سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے ہمارے ایکشنز ہوں، سوچ سمجھ کے ہم کوئی بھی کام کریں، اور ہماری سوچ صرف آپ سے جڑی ہو، ہمارا دل آپ کے ساتھ، دل کی جو نا تار وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، بس اس کے بعد ختم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ساری دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی مرضی والا بنا دے، جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سے، اور اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے تو وہ وقت ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور ہم بھی خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے نام کو دیکھ کے، اور ہمیں یہی آواز ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔